ناظرین، کیا خیبر پختونخوا میں واقعی میں گورنر راج لگنے والا ہے؟ اور بڑی اہم خبر ہے ہمارے پاس، نئے جنرل صاحب ہیں جو کہ گورنر تعینات ہونے لگے ہیں۔ کون سے جنرل صاحب ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا اندر کی خبر ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر دیا گیا، اور جی ہاں، اور یہ احتجاج اڈیالہ کے باہر انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان درونی۔ کیسر درونی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہے وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک جانب جہاں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی حوالے سے خبریں ہیں کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، گورنر کے پی کے حوالے سے، اور صوبے کے اندر کیا کچھ مزید اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا فیصلہ ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اور وفاقی حکومت کیا کچھ سوچے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں آخر میں جا کے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے، حلف اٹھایا، اس کے بعد سے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے بانی عمران خان سے ان کی ملاقات ہو سکے، لیکن ملاقات میں بہت ساری ہرڈلز ہیں، ابھی تک ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ انہوں نے احتجاج کیا اڈیالہ کے باہر آ کے کہ میری ملاقات کروائیں۔ 4 نومبر کے بعد سے عمران خان سے کوئی نہیں ملا۔ کیسر خان تنوری کی جانب پڑھتے ہیں۔ کیسر تنوری، اس سے پہلے ہم بڑی تفصیلی ایک ویڈیو بنائی تھی جو قیاس سرائیاں تھی کہ خان صاحب خدا نہ کرے کہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، وہ تفصیلی ویڈیو ہم نے سامنے رکھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اب احتجاج کا اعلان کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی ایک میٹنگ بلائی، پورے ملک سے یوتھ ونگ کے ضلعی صدور اور تمام جو ٹیمیں تھیں ان کو بلایا گیا کہ آپ تیار رہیں۔ اعلان کیا گیا کہ کسی وقت بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ احتجاج کریں۔ پہلی اسٹریٹجی کیا یہ ہوگی کہ اضلاع میں اپنے صوبے کے اندر احتجاج کیا جائے، اور پھر اڈیالہ کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر احتجاج کا کچھ سوچا جا رہا ہے، تو اڈیالہ کے باہر آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو پائے گا؟ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں، یہ اتنا بدبخت، اتنا بدقسمت صوبہ ہے کہ پچھلے 3 ٹینیور جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی، نہ کوئی اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی کام ہو سکا، نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو سکا کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی اور جب سے خیبر پختونخوا میں اس دفعہ نئی حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی، علی امین گنڈاپور صاحب پہلے چیف منسٹر تھے، اب سہیل آفریدی صاحب آئے، تو ایک ہی ہمیں سننے کو آیا، جی بانی پی ٹی آئی تو بانی پی ٹی آئی تو یہ پی ٹی آئی تو وہ پی ٹی آئی۔ جس چیز کے لیے، جس چیز کا مینڈیٹ لوگوں نے آپ کو دیا، آپ کو اسمبلی میں پہنچایا، آپ کو اس عہدے پر براجمان کیا کہ آپ صوبے کی حالت کو بہتر بنائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کریں، اس میں کوئی کسی کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، اور یہ صوبہ جو ہے محرومیوں کا شکار ہو گیا۔ اس صوبے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ چیزیں اتنی ورس ہو گئی، اتنے برے حالات ہو گئے کہ دہشت گردی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، برے حالات بھی ہیں، نہ کوئی تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہوتا ہے، نہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج اور یہ اور وہ، آپ سب کچھ کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن صوبے کی حالت کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات ضرور کریں، جو کہ نہ ہو سکا۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے کے حوالے سے بڑی اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوں گی، وہ اس لیے بھی ہوں گی کہ صوبے کی عوام کو پاکستان سے الگ تو نہیں ہے خیبر پختونخوا، اور یہ اس بارڈر کے اوپر اس کی سرحدیں لگتی ہیں ہمارے اس دشمن ملک کے ساتھ، اس وقت جو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، جو بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، جو بھارت کے ایما کے اوپر، جو فتنہ ہندوستان کے فنڈنگ کے اوپر، جو ان کے ذمہ داروں کو ساتھ ملا کے پاکستان کے اندر کروائیاں کرتے ہیں، تو ان سے محفوظ نہیں ہے صوبہ۔ تو اس لیے حکومت پاکستان اور ہماری جو ذمہ دار فورسز ہیں وہ ایک بڑا فیصلہ کریں گی اس صوبے کو لے کر، اس صوبے کے اندر لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اور اس صوبے کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے، اس صوبے کی تعمیر و ترقی کے اندر کردار ادا کرنے کے لیے، کیونکہ موجودہ حکومت اور ماضی میں جو ان کی حکومتیں رہی ہیں وہ کسی بھی طور پر نہ ڈیلیور کر سکی ہیں، نہ کچھ ان کے پاس کوئی پلان تھا، نہ کوئی ان کے پاس کوئی تعمیری سوچ تھی، صرف پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی اور یہ پی ٹی آئی اور وہ پی ٹی آئی کچھ کر نہیں سکے۔ تو اب کیونکہ چیزیں اتنا ڈھیل دینی اور اتنا چیزوں کو چھوڑنا جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے چیزیں نکل کے اسلام آباد تک پہنچ گئی ہیں، دہشت گردی ایک دفعہ پھر فیڈرل کیپٹل میں آ گئی ہے، تو یہ صوبے کو محفوظ بنائیں گے تو تب پورا پاکستان محفوظ ہوگا۔ کیسے تو لوگ انتظار کر رہے ہیں جی کہ جنرل صاحب آ رہے ہیں صوبے کے اندر،
تھوڑا سا اس جانب آتے ہیں. کیسی تولی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا سہیل آفریدی صاحب سے پہلے جب گنڈا پور صاحب تھے اس وقت بھی یہ چہمگوئیاں تھی, باز گشت تھی کہ گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب تبدیل ہو رہے ہیں. اس کے بعد بہت سارے نام ہمارے سامنے آئے, کچھ این پی کے لوگوں کے آئے, کچھ کس کے نام آئے کہ فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے. لیکن اسٹریٹجی کچھ مزید تبدیل ہوئی ہے. ایک جانب جہاں ہم آئری طور پہ دیکھیں تو اسمبلی کے ہوتے ہوئے گورنر راج لگ بھی جائے تو با اختیار نہیں ہوگا گورنر, کیونکہ ہمارے آئین کے اندر کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کچھ کے لیے 28ویں ترمیم کی تیاری ہے. 28ویں ترمیم کے اندر ایک تو بتائیں اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, دوسرا جنرل صاحب کو لگانے کا کیا فیصلہ ہے؟ جی دیکھیں صدیق, میں نے ابھی آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ صوبہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, صوبے کے لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور صوبے کے ساتھ لنکڈ ہے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے معاملات. جب ہم لوگ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, بارڈر لگتا ہے افغانستان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. وہاں سے آپ نے سنا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے لاکھوں کی تعداد میں ایسی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ صوبے کے اندر گھومتی ہیں اور کوئی گورننس نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. وہ دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں اور دہشت گرد آتے ہیں انہی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں, وہ پھر اسلام آباد تک پہنچ گئی دہشت گردی. کلامی کے لیے معذرت, انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ان کو روکنا, صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے. تو صوبائی گورنمنٹ صرف اور صرف جو ہے نا, میں نے کہا کہ احتجاج اور بانی اور پی ٹی آئی اور یہ اسی کے اندر گھس کے رہ گئی ہے, ان کو ان کے مقاصد یا ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے. تو اب کم از کم ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. میں نے 27ویں ترمیم کے بعد یہ بات کی تھی کہ 28ویں ترمیم بھی ہوگی اور 28ویں ترمیم کے اندر نئے صوبوں کا قیام بھی عمل میں آئے گا. خیبر پختونخوا کے اندر ہزارہ بننے جا رہا ہے, صوبہ ہزارہ بنے گا خیبر پختونخوا کے اندر. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی صوبے بننے جا رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے یونٹس ہوں گے جہاں پر انتظامی کنٹرول بہتر ہوگا تاکہ چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے, چیزیں کنٹرول ہو سکیں. اسی طرح گورنر کی تبدیلی بھی جو ہے اسی 28ویں ترمیم کے بعد ہی جو ہے وہ ہوگی, اور ایسے گورنر جو ہیں صوبے کے اندر لگائے جائیں گے کہ جو صوبے کے بارڈر کے معاملات کو بھی اور قبائلی جو روایات ہیں, جو قبائلی جو تعلقات ہیں, جو ان کے اثر و رسوخ ہیں, جو ان کو سمجھتے ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں, جو ان کے معاملات کو ڈیل کر چکے ہیں, ایسی پرسنالٹی جو ہے وہ صوبے کا گورنر ہوگا. اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کے لیے کی جا رہی ہیں کہ صوبے کا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ مزید بہتر بنایا جا سکے, کیونکہ اب تک موجودہ حکومت اور پہلے والی جو ان کی حکومتیں تھیں کسی بھی طور پہ اس صوبے کو لے کے سنجیدہ نہیں ہوئی, نہ کوئی سیریس اقدام کیا, صرف احتجاج کیا, صرف نعرے لگائے, صرف چڑھائیاں کی اور اس کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور ابھی بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاید کوئی اڈیالہ کے بعد احتجاج آپ اپنے صوبے کے اندر ضرور کر سکتے ہیں, باقی کوئی احتجاج نہیں ہوگا, باقی کسی قسم کا کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے. اور نہ آئین کہتا ہے نہ قانون کہتا ہے کہ آپ چیف منسٹر ہیں تو آپ کو کوئی استثناء حاصل ہے کہ آپ کو قیدیوں سے ملاقاتیں کرائیں, نہ آپ کو جیل مینول سے ہٹ کے کچھ چیزیں جو ہے آپ کو انٹرٹین کریں, نہیں. باقی ان کی فیملی کے ساتھ بانی کی جو ملاقاتیں ہیں, بانی بالکل فٹ ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اچھی خوراک ہے, ڈائٹ پلان فٹ, کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور امید ہے کہ شاید ایک آدھ دن میں ان کی ملاقات ان کی فیملی سے کروائی جائے گی. باقی چیف منسٹر کی ملاقات اتنی لازم نہیں ہے. مناسب سمجھتے تو جنرل صاحب دو جن کے نام سامنے آیا اگر بتانا چاہیں آپ بتا دیں بالکل بتا دیں. یہ ابھی دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے, لیکن جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے جو سیاسی بہت سینئر وہاں پر موجود سے کے پی کے اندر, ان کی بازگشت تھی کہ شاید ان کو لگایا جائے. لیکن اب جو نام ہمارے سامنے آئے جی, دو شخصیات, جس طرح آپ نے ہماری حکم بھی دیکھی ہوگی اسٹارٹ میں, اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں ایک, تو اس سے پہلے میں بتا دوں آفتاب شیرپاؤ کیسے ضروری, ہم نے اپنی نہیں وہ آفتاب شیرپاؤ کو میں نے آپ کو بتایا کہ سیریس نہیں, وہ نہیں آنا چاہتے, وہ اس ذمہ داری کو لینا چاہتے ہیں. ان کو پوری طرح کہا گیا کہ آپ تیاری پکڑیں کیونکہ وہ سینئر ہیں, انہوں نے خود انکار کیا ہے جی, وہ اب نہیں آنا چاہتے. اب دو سابق فوجی افسران ہیں جو جی ان کو کہا, اور خٹک صاحب کا بھی نام چل رہا تھا, لیکن خٹک صاحب میرے خیال سے کچھ لوگ ان پہ راضی نہیں ہیں, متفق نہیں تھے. جو جنرل صاحبان ہیں جی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی صاحب ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود صاحب ہیں, جن کو اب گورنر کے پی تعینات کرنے پر غور کیا اب میں آپ کو ان دونوں جرنلز کی جو ہیں جو ریٹائرڈ جرنلز ہیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. ان دونوں کی خیبر پختونخوا کے اندر گرپ ہے, انہوں نے ٹرائبلز کا میں نے ابھی ذکر کیا نا, ان کے ساتھ ڈیل بھی کیا ہوا ہے, اس ایریا کو بھی سمجھتے ہیں, ان کے معاملات بھی ہیں اور ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے ان میں سے اگر کوئی بھی, چاہے ربانی صاحب آتے ہیں, چاہے
महबूब साहब आते हैं। बिल्कुल हर तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कबल वक्त है, 28वीं तरमीम होने दें और उसके बाद आप देखेंगे चीज़ों में बेहतरी आएगी, सूबे की गवर्नेंस बेहतर होगी, याद रखें। बिल्कुल, सूबे के लोगों को उनके हकूक ज़रूर मिलेंगे, उनकी चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी, उनको तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा, कारोबार होगा और पाकिस्तान महफूज होगा। बहुत शुक्रिया। कैसे तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर हमने बड़ी अहम तफसीली गुफ्तगू आपसे की और बहुत सारी अहम खबरें आपको दी। आप अपनी क्या राय रखते हैं, उससे पहले आपसे तो गुजारिश एक मरतबा फिर कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बासानी आप लोगों तक हमारी वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।